السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ یہ اصحاب سبت کیا چیزیں، یا سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں کیا کچھ ہے، تو قرآن سے اس کی وضاحت کر دیں۔ تو میں اصحاب سبت کی طرف تو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اصحاب کے ساتھ سبت استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں لفظ سبت کے حوالے سے جو یہ اس مادے سے 9 جگہ آیا ہے اور 7 آیتوں میں ہے۔ تو سب کو کروں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا، میں صرف 3 جگہ سے اس کی وضاحت کر دوں گا تاکہ زیادہ وقت بھی نہ ضائع ہو اور بات واضح ہو جائے کہ سبت کس کو کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آئیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو سورہ نحل سے اور سورہ نساء کی ایک ایک آیت سے بتا دیں گے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو میری فہم وہ بتاؤں گا، اور آخر میں اس کو سمجھا دوں گا کہ آج کے دن یہ کس طرح ہدایت کے قابل ہے۔ کیا یہ واقعی ماضی کا قصہ ہے یا آج بھی اس کو عمل کیا جا سکتا ہے، آج بھی یہ قابل ہدایت ہے؟ کیونکہ اگر وہ ہم روایتی بات مان لیں کہ ہفتے کے دن کچھ کیا تھا تو وہ موسیٰ کی قوم کے ساتھ ہی مخصوص تھا، نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا نہ قیامت تک ہوگا، تو وہ ماضی کی کتاب بن جاتی، ماضی کا واقعہ بن جاتا ہے۔ اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلے آ جائیے 2 کی 65، 2 کی 65 جو ان کا ترجمہ ہے۔ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمے سے کیا آ رہا ہے کہ ہفتے کے دن جو زیادتی کیا تو وہ بندر بن جائے، یعنی باقی دن زیادتی کا اختیار ہے، باقی دنوں میں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج بھی اگر کوئی صرف ہفتے کے دن کوئی اللہ کے حکم کی زیادتی کرتا ہے تو اس کو تو بندر بن جانا چاہیے، اور جو روزانہ کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اور باقی دنوں میں اور کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف ہفتے زیادتی کرے تو اس کو بندر بن جانا چاہیے۔ اس کا کیا تعلق ہے ہدایت سے؟ قطعی طور پر ناقابل فہم اور ایک ماضی کا قصہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور یقیناً تمہیں علم ہو گیا ان لوگوں کا، اعتدوا منکم، تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی، فی السبت، السبت کر کے آیا، سبت کہتے ہیں راحت کو، سکون کو، تو راحت و سکون میں۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ سبت کا آپ نے ہفتے کے بجائے راحت و سکون کیسے کر دیا؟ تو اس کی وضاحت کے لیے آپ کو میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، سورہ نبا یعنی سورہ نمبر 78، اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھ لیں 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اب دیکھیے یہی سبت کے مادے سے سباتا ہے، تو یہاں یہ لوگ خود ترجمہ لکھتے ہیں، اور تمہارے لیے نیند کو بنایا آرام راحت۔ تو نیند کو آرام راحت تو بنا سکتے، صرف ہفتے کو تو نیند ہی بنا سکتے، لہٰذا یہاں مجبور ہے صحیح ترجمہ کرنے کے لیے۔ تو سبت کہا ہی جاتا ہے آرام، راحت، سکون، ٹھہراؤ، ایک خوشی والا، اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بات واضح نہیں، ترجمہ بھی آپ لغات والا نہیں لیں گے، نہ اس طرح، اللہ کی باتیں تصریف آیت کے ذریعے خود بخود واضح ہیں۔ تو یہ خاص راحت میں، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، قردۃ کہا جاتا ہے الجھے ہوئے اون کو، جیسے ایک اون الجھ جائے تو وہ ایک دم ناکارہ ہو جاتا ہے، کام کے قابل نہیں رہتا، اس کو کاٹ کے پھینک نہیں پڑتا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ الجھے ہوئے اون کی طرح، خاسئین خسارے والے، کیونکہ پھینکنے کے قابل ہے، پھر کوئی کام نہیں آتا ہے، اس کو آپ ذلیل ہو کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اور یقیناً تم نے جان لیا یا تمہیں علم ہو گیا تم میں سے جن لوگوں نے خاص راحت میں زیادتی کی، بس ہم نے ان کے لیے کہا کہ ہو جاؤ الجھے ہوئے اون کی طرح خسارے والے۔ اب اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے دوسری جگہ آئیے، سورہ نساء یعنی سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 154۔ پہلے یہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ، 4 کی 154، اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا طور پہاڑ، ان سے عہد لینے کی غرض سے، اور ہم نے ان سے کہا دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہوئی، ایک تو سب سے پہلے یہ کہہ رہے کہ ہم نے طور پہاڑ بلند کر دیا، پہاڑ کو کسی پر کیسے بلند کیا جا سکتا ہے؟ ایک لا یعنی سی بات، نہ سمجھ میں آنے والی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کس لیے کہ ان سے عہد لینے کی غرض ہے، تو کیا کوئی پہاڑ سے عہد کیا جاتا ہے؟ پہاڑ سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ دروازے سے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اب سجدہ کرتے ہوئے آپ دروازے سے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی دروازے سے آنا جانا کرتے ہیں اپنے گھر میں یا کہیں بھی باہر، کسی بھی دروازے سے جائیں گے تو کیا سجدہ کرتے ہوئے کوئی داخل ہوتا ہے؟ جو مروجہ سجدہ ہے، اس سجدہ کر کے تو رینگا جا سکتا، داخل نہیں ہوا جا سکتا، رینگتے رینگتے چلے جاؤ یا ماتھا رگڑتے رگڑتے خون نکل جائے گا دروازوں سے جاتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے دن زیادتی نہیں کرو،
تو ہفتے کے علاوہ باقی جو 6 دن اس میں زیادتی کریں، کیونکہ آپ نے تو 7 دن کا بنا رکھا ہے ہفتہ. اب صرف ہفتے کا دن اگر لے رہے ہیں تو باقی 6 دن تو آپ زیادتی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو چھوٹ ہے. پھر کہہ رہے کہ ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. اب اس میں مضبوط عہد کس بات کا ہے کہ صرف ہفتے والے دن جو یہ زیادتی نہیں کرنا، باقی 6 دن زیادتی کرتے رہنا؟ ایسا کوئی معاہدہ ہے کیا؟ اس طرح کی کوئی بات ہے کہ آپ ایک دن تو دبا کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، یعنی ایک دن فرما بردار ہو جائے اور 6 دن نافرمانی کریں؟ تو اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اس آیت کو بھی سمجھتے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. ورفعنا، اور یقین ہم نے رفعت دیا، ہم نے بلندی دی، فوقہم الطور، ان کی برتری الطور سے. الطور جو اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، اس کی میں الگ سے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ طور کا مطلب ہی وضاحت ہے. اگر آپ سورہ نمبر 52 یعنی 52 سورہ طور کو کھولیں تو وہاں پہلے یہ والطور و کتاب مستور. طور کیا ہے؟ کتاب جو ستروں میں موجود ہے. تو ہم نے بلند کیا ان کی برتری کتاب سے، بمیثاقہم، ان کو معاہدہ دیا، کتاب میں ہی معاہدہ ہے. پھر کہا کہ وقلنا لہم، اور ہم نے کہا ان کے لیے، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ فرما برداری کے عنوان میں. یہ کسی دروازے میں داخل ہونے کے، جیسے آپ کے یہاں کتابیں ہوتی نا، باب اول، باب دوم، باب سوم، تو یہ کوئی دروازہ نہیں ہوتا ہے، یہ کتاب کے عنوان کا نام ہے باب. تو ہم نے انہیں یہ کہا کہ فرما برداری کے باب میں داخل ہو جاؤ، یعنی نافرمانی کا باب تو آپ ساری زندگی نبھا رہے ہیں، آپ فرما برداری کے باب میں آ جائیں. پھر کیا ہے کہ وقلنا لہم، اور ہم نے ان کے لیے کہا، لا تعدوا فی السبت، خاص راحت میں زیادتی نہیں کرو. واخذنا منہم، اور ہم نے ان سے پکڑا، میثاقا غلیظا، پختہ معاہدہ. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور ہم نے الکتاب سے ان کی برتری کو بلندی دی، رفعت دیا ان کے معاہدے کو، اور ہم نے ان کے لیے کہا کہ فرما برداری کے عنوان میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے لیے کہا خاص راحت میں زیادتی نہیں کرو، اور ہم نے ان سے پکڑا پختہ معاہدہ. اب آ جائیے تیسری جگہ، کیونکہ میں 3 آیت لینا چاہ رہا ہوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے. تو اس کے لیے سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر آپ آ جائیں 124، 124، 16 کی 124. یہاں جو ان کا پہلے ترجمہ ہے، اس کے سوا نہیں کہ ہفتہ ان لوگوں پر عظمت کا دن مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک تمہارا رب البتہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب دیکھیے اس روایتی ترجمے سے بات کیا آ رہی ہے کہ ہفتے کا دن جو عظمت کا دن مقرر کیا گیا، اور کن لوگوں میں؟ جنہوں نے اختلاف کیا. تو جنہوں نے اختلاف نہیں کیا ان کے لیے تو عظمت کا دن کوئی نہیں ہے، جنہوں نے اختلاف کیا ان کے لیے عظمت کا دن ہفتے کا دن رہا، اور جو اختلاف نہیں کر رہے تو ان کے لیے کوئی عظمت کا دن نہیں ہے. آگے یہ خود کہہ رہے کہ بے شک تمہارا رب البتہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو رب کا فیصلہ تو ہوئی گا قیامت میں. یہاں تو آپ کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے اور بتا دیا کتاب کے اندر، جو سمجھ کر عمل کرے گا اس کو نتیجہ ملے گا، نہیں کرے گا نہیں ملے گا. قیامت کے دن تو یقینی سی بات ہے ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، لہٰذا وہاں بتا دیا جائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. تو اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھا دیں. انما، بے شک جو السبت، بنا لیا ہے خاص راحت، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، اس میں انہوں نے اختلاف کیا. وَإِنَّا، اور بے شک ربک، تمہارا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، ضرور ان کے درمیان حکم کرے گا، یوم القیامت، قائم ہونے والے دورانیے کو، فیما، اس میں جو، کانو، وہ ہیں، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کیا کرتے. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، بے شک خاص راحت اس میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ان لوگوں پر بنا دیا گیا، اور بے شک تمہارا رب ان کے درمیان قائم ہونے والے دورانیے کو ضرور حکم کرے گا اس میں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں. تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. اب دیکھیے آج کے دن، آج کے دور میں کس طرح یہ قابل ہدایت ہے، کس طرح آج کے دن یہ آیت آپ پر لاگو ہو رہی ہے. ورنہ اگر یہ اس کو اس کہانی کے تحت مان لیا جائے ہفتے دن والا، تو وہ تو اس قوم کے ساتھ گزر گیا. اب اس کا قیامت تک قرآن میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ اس سے ہدایت کا قطعی کوئی تعلق نہیں. نہ ہفتے کا دن آپ کا عظمت والا رہا ہے، آپ نے جمعہ بنا دیا ہے، نہ اس کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ اب کوئی بندر بن رہا ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ اب بات کیا ہو رہی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. جو سب سے پہلے آ جائیں، یہاں صاف لفظوں میں جو ہدایت مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی تم میں سے زیادتی کرتے ہیں ان کا تمہیں علم ہو جائے. یقینی سی بات ہے جب ایک ٹیم ورک چل رہا ہوتا ہے تو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ کون آدمی صحیح کام کر رہا ہے، کون غلط کام کر رہا ہے. اور خاص راحت میں، جب راحت اور سکون ہے، اس وقت اگر کوئی غلط کام کیا جائے اس کے نتائج بعد میں بڑے غلط نکلتے ہیں.
پوری قوم بھگتتی ہے۔ اس کی مثال کے طور پر میں عموماً پاکستان کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں خود پاکستان میں رہتا ہوں، تو پاکستان کی مثال اسی لیے دی جا رہی ہے، جب پاکستان بنا تو لوگوں نے کم وسائل کے باوجود اچھے کام کر کے دیے ہیں، لیکن اس راحت کے دورانیے میں، اس سکون اور یہ انتہائی پرآسائش ماحول میں جو لوگوں نے بنایا تھا ذہنی طور پر کر کے، سخت وسائل کی کمی کے باوجود بہترین کام کیا، تو اس راحت میں اب جن لوگوں نے زیادتی کر لی، زیادتی کیا مثلا نااہل لوگوں کو اوپر لے کر آئے، جو کام کرنے والے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر، تعلقات کے نام پر، یا رشوت لے کر۔ تو یہ جو زیادتیاں ہوئیں اس راحت کے دورانیے میں، سکون میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آئندہ اب دیکھیں نسلیں بھگت رہی ہیں، پاکستان کا پورا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے، معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہے، قطعی کوئی تعلق نہیں۔ رشوت اور سفارش کی کلچر نے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ شاید سدھرنے میں مزید 2 نسلیں لگ جائیں اگر سدھرنا چاہیں، کیونکہ ابھی تک تو سدھرنے کے آثار ہی نہیں نظر آ رہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ کئی نسل چلے گا، لیکن اگر آج سے سدھرنا شروع ہو جائے تو 1-2 نسل میں اس کے نتائج ضرور آ جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کو علم ہو جائے جنہوں نے زیادتی کی خاص راحت میں، جب خاص راحت میں زیادتی کیا تو ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم وہ اس الجھے ہوئے اون کی طرح خسارے والے ہو گئے۔ اب دیکھ لیجئے جن لوگوں نے زیادتی کی، جنہوں نے رشوت لے کر لوگوں کا اپائنٹمنٹ کیا، اپنے تعلقات کو نبھا کر سفارش کی بنیاد پر نوکریاں بانٹیں، نتیجہ کیا نکلا؟ سب محکمات تباہ ہو رہا ہے، ہر محکمے میں تباہی پہنچی ہے، کام کم ہوتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، عوام کے فلاح بہبود کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہر جگہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں رشوت ستانی کا پہلو ہے، اس میں کرپشن کا پہلو کہ کس طرح کتنا مال بنایا جائے، پورے معاشی ڈھانچے کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آج پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جبکہ پاکستان قرض دینے والا ملک تھا شروع میں۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا یہ کس وجہ سے ہوا کہ اس سبت میں، اس راحت و سکون میں زیادتی کر لی ان لوگوں نے، جنہوں نے زیادتی کی تو وہ تو ہوئے ہی الجھے ہوئے ان کی طرح خسارے والے، ان کو کون پوچھنے والا آج جن لوگوں نے کیا تھا؟ اگر کوئی یاد بھی رکھ رہا تو ان کے برے نام سے ہی یاد رکھتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے زیادتی کی وہ تو ہو گئے خسارے والے، اور ہمیں بھی یہ علم ہو گیا، آج کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ زیادتی کن لوگوں نے کیا تھا، کیا اس کے نتائج کیا نکلنے، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اگر آج بھی سفارش کا کلچر اور رشوت ستانی کو ختم کر دیا جائے تو پھر چند سالوں میں مزید اوپر آیا جا سکتا ہے، سیاسی ڈھانچے کو، معاشی ڈھانچے کو بنایا جا سکتا ہے، بہترین کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی نعرہ عمران خان نے دیا تھا، تبدیلی کا نعرہ، کہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، کیا کچھ نہیں، اس نے وہ کام کیے جو پاکستان کو خسارے کی طرف لے کر گیا، یا ہڈ حرام قوم بنایا، مسافر خانہ بنا دینا، یتیم خانہ بنا دینا، فری کھانا بانٹنا یا راشن بانٹنا، یہ ہڈ حرام بناتے ہیں۔ آپ راشن بانٹنے کے بجائے اس قابل بنائیں کہ راشن بنانے کے قابل ہو جائے۔ جاپان کی مثال مشہور ہے کہ آپ مچھلی کھانا نہ سکھاؤ، مچھلی پکڑنا نہ سکھاؤ، تو آپ بجائے وہ اربوں روپے جو بانٹ رہے ہیں، اس بانٹنے کے بجائے آپ اربوں روپے سے آپ 10 فیکٹری لگا لیں، کم از کم 10,000 لوگ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ آگے پھر مزید کریں گے، تو اس طرح قوم ترقی کرے گی۔ لیکن آپ ہڈ حرام بنا کر مزید لوگوں کو اس طرح سے فری وسائل مہیا کر کے مزید ہڈ حرام بنا رہے کہ کام نہ کریں، اور بوجھ پڑ رہا ان لوگوں پر جو چند افراد کام کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں جو سورہ نساء سے آپ کو بتایا، تو یہاں پر خاص طور پر اللہ یہ مکمل ہدایت دے رہا ہے کہ تمہاری برتری کب ہوگی؟ جب تم کتاب سے معاہدے کو پکڑو گے۔ آج بھی الطور یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس قرآن سے جب آپ معاہدہ پکڑیں گے تو آپ کی برتری ہوگی، بلندی ہوگی، اور کب ہوگی؟ جب آپ اس میں فرما برداری کے عنوان میں داخل ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کو جو حکم مل رہا آپ اس کے فرما بردار بنیں گے، اگر آپ فرما بردار نہیں بنیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو پھر ایسے میں ان لوگوں کے لیے ضرور کہا جائے گا جو اس راحت میں زیادتی کریں گے، حالانکہ انہوں نے اللہ سے پختہ معاہدہ پکڑ لیا کہ یہ کام کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں گے، اسلامی ریاست بنے گی، ایک فلاحی ریاست بنے گی، لیکن ہوا کیا؟ اسلام تو سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، وہ تو صرف نام استعمال کرتے ہیں، مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، اور جو کچھ معاشی طور پر یا فلاحی ریاست کے طور پر کچھ کام کر سکتے تھے تو ان کو پیچھے لگا دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا، اور سفارشی کلچر کو آگے لایا گیا، سیاستداں کرپشن میں ملوث ہو گئے، لوگوں نے صرف نعرے بازی کی، عوام کو نعرہ دیا اور دھوکے سے خود اپنا مال بناتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس پختہ معاہدے کو آپ نے توڑ دیا، اور اس راحت میں جو زیادتی کی
آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے اور پاکستان تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ آپ کتاب سے معاہدے کو پکڑیں، فرما برداری کے عنوان میں داخل ہو جائیں، تو پھر آپ کی برتری ہوگی اور بلندی ہوگی، یعنی وہ برتری بلندی والی ہوگی، رفت والی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ آج کے دور میں بھی اسی طرح ہدایت کے قابل ہے۔ اب آ جائیے تیسری جگہ، میں اس کو بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ خاص راحت میں اختلاف کر لیتے ہیں اس میں، تو وہ لوگ اصل میں بناتے ہیں۔ جن لوگوں نے اختلاف کر لیا، خاص راحت وہی لوگ بناتے ہیں، اختلاف کر کے انہوں نے اپنی راحت کا سامان تو کر لیا اور قوم کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو بے شک رب جو ہے وہ تو ضرور یوم القیامہ میں حکم کر دے گا، جس میں اختلاف کیا کرتے بالکل واضح کر دے گا۔ جس نے جو اختلاف کیا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ کی کتاب بھی موجود ہوگی اور آپ کے اعمال بھی موجود ہوں گے، اس کے تحت خود بخود تمام اختلافات واضح کر دیا جائے گا کہ کس طرح سے کیا تھا اللہ کے آگے۔ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم مشرک تھے، ملاوٹ کر لیے تھے، ہم نے اپنے اماموں کی بات مان لی تھی، ہم نے اپنے محدثوں کی باتیں، ہم نے سنت کے نام پر اللہ کے احکامات میں شرک کیا تھا، لیکن وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ تو اس یوم القیامہ میں اللہ آپ کو تمام اختلافات واضح کر دے گا، کتاب بھی رہے گی، آپ کے اعمال بھی رہیں گے، یہ کتاب کا حکم ہے اور یہ تمہارا عمل ہے، تو وہاں ہرگز بچا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اس راحت کے دور میں جو لوگ اختلاف کر کے صرف اپنی راحت کا سامان کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن اللہ کو انہیں حساب کتاب دینا ہے، اور نتیجہ ان کا آخر میں ہم فیہا خالدون والے جہنم والا ہوگا، جنت والا نہیں ہوگا۔ تو سبت کوئی دن نہیں ہے، اللہ نے کسی دن کا نام نہیں لیا، نہ اللہ نے 7 دن بنائے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اپنی آسانی کے لیے ہم نے ہفتے میں 7 دن نام رکھ دیا، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ نے 7 دن کا نام دیا۔ اگر اللہ کوئی 7 دن بناتا تو اللہ 7 دن کے نام لکھتا ہے کہ نام کیا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم اور تفصیل دونوں ہوتا ہے۔ اگر حکم اور تفصیل نہیں، وہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، لہٰذا کوئی دن نہیں ہے اور نہ کسی دن کی بات کی گئی ہے۔ اللہ کے احکامات ہر دن کے لیے ہیں، ہر دن آپ کو فرمانبرداری اختیار کرنا ہے، کسی دن آپ نافرمانی کریں، کسی دن فرمانبردار ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ اس کا ہدایت سے قطع کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سبت جو راحت اور سکون کو کہا گیا ہے، اور یہ خود بھی تصریف آیت سے واضح ہے، یہ خود بھی وہاں پر راحت اور سکون ہی ترجمہ کرتے ہیں جب نیند کے ساتھ آ رہا ہے، ورنہ ویسے ہفتے کا دن بناتے روایتیں فٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو روایتوں سے جان چھڑائیں، غیر اللہ کے کلام سے جان چھڑائیں، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کی شرک کے بغیر سمجھیں، تاکہ اس کی صحیح ہدایت تک پہنچ سکیں، اور جو ہدایت آپ کو ملے تو اس فرما برداری کے عنوان میں داخل ہو جائیں۔ جب فرما برداری کے عنوان میں داخل ہوں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، تو پھر آپ کو نتائج بھی وہ ملیں گے جو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، ورنہ یہ نتائج ہرگز نہیں ملیں گے، اور پھر الجھے ہوئے ان کی طرح خسارے والے رہیں گے۔ اگر آپ کو اس سے باہر آ کر مثالی معاشرہ بنانا ہے، لوگوں کے لیے مثال بننا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے کہ تم لوگوں کے لیے مثال ہو، تو وہ مثال اسی وقت بنیں گے جب اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق فرمانبرداری کے عنوان میں داخل ہو کر عمل کریں گے، تو پھر ہمیں وہ نتائج ملیں گے، ورنہ ہرگز نہیں ملے گا۔ جو حال آج پاکستان کا ہے، ایسا ہی حال ہوگا کہ نام تو ہے اسلامی، لیکن تمام غیر اسلامی کام ہیں اور تمام نتائج آپ کے جہنم والے ہیں۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔